نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گے اور اس دنیا میں بھیج کر کے ہمیں ایسی بیکار نہیں فرمایا، بلکہ ہماری دنیا کی زندگی کیا بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک کی اور اس کے بعد کی بھی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام زندگی کے اصولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھا دیا کہ اپنی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کہ دوستی ہمیں کیسے نبھانا ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں تو نہیں رہ سکتا، اکیلا انسان تنہائی میں نہیں رہ سکتا۔ انسان کے لفظ میں ہی مانوسیت ہے، یعنی یا تو کسی رشتہ دار کے ساتھ رکھے گا یا کسی دوست کے ساتھ رکھے گا یا کسی کے ساتھ بھی مطلب رکھے گا کہ وہ اکیلا نہیں رہ پاتا ہے، اس کے اندر ایک وحشت آ جاتی ہے اگر اکیلا رکھے گا۔ تو چلیے ناظرین، ہم آج کی بیان میں دوستی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوستی کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا گیا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم سچوں کے ساتھ رہو، یعنی سچے بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تو یہاں پہ مفسرین اکرام تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ سچے لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، وہ ذکر والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دیکھیے، ہم جب زندگی میں کسی سے دوستی کرتے ہیں، دوستی کرنا تو ایک کامن ہے، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا فرینڈ سرکل ہو، میں دوست بناؤ، میرا فلاں دوست ہو، میرے اتنے دوست ہو، تو ہر ایک انسان دوستی کو چاہتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں ہمیں دوستی کیسے لوگوں سے کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کیا کہہ رکھا گے، حدیث کیا کہہ رکھی گے، اس کے بارے میں ہم دیکھ کر کے زندگی گزارنا گے۔ تو فرمائے کہ جب کوئی انسان برے دوست سے، جو انسان اللہ کا نافرمان گئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا گئے، ایسے لڑکے سے، ایسے بچے سے جب وہ دوستی کرتا گئے تو اس کی مثال فرمایا کہ وہ سانپ اور شیطان سے بھی بدتر گئے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، سانپ کو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا زہر بہت خطرناک ہے، اگر سانپ کسی کو کاٹ لے تو کیا انسان مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب سانپ کاٹے گا تو انسان کیا گئے، جسم کے اعتبار سے مر جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو برا دوست کاٹ لے، یہاں کاٹنے کا مطلب ہے کہ برا دوست مل جائے تو اس انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان پھر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں اس کو کبھی دل ہی نہیں لگ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے، شیطان سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی ایک دوست ہے، اس کا دل کر رکھا ہے کہ بھائی مجھے سنیما ہال جانا ہے، مجھے کوئی فلم دیکھنی ہے، مجھے سنیما ہال جانا ہے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ اب شیطان کا کام یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں صرف خیالات ڈالتا ہے، اس کے دل میں صرف ارادہ ڈالتا ہے کہ بھائی تیرا دوست جا رہا ہے، تو بھی چلا جا، تیرے بھی 3 گھنٹے کا کیا ہے ٹائم پاس ہو جائے گا، تیرا بھی وقت گزر جائے گا، تو بھی چلا جا۔ لیکن برا دوست کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ برا دوست کیا کرتا ہے؟ شیطان تو صرف دل میں بات ڈال رکھا ہے، یہ برا دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچتا ہے اور کہتا ہے چل بھائی میں بھی جا رہا ہوں، میری دوستی کا واسطہ، آج تجھے میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو بتائیے مجھے کہ برا دوست شیطان سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رکھی ہے تو آپ مجھے کامنٹ کے ذریعے بھی اس بات کو بتا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، دوست سانپ سے، سانپ کون نہیں ڈرتا ہے سانپ سے؟ چھوٹا سانپ بھی اگر گھر میں اگر گھس جائے تو عورتیں اتنی شور مچاتی ہیں کہ سب پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا آ گیا ہے گھروں میں، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برا دوست سانپ اور شیطان سے بھی بدتر ہے۔
تو محترم ناظرین جب یہ بدتر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسے سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب قرآن کی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے دوستوں کو سچے دوست اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ یہی دوست دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. تو اس لیے دیکھیے تو جیسی صحبت ہم دنیا میں اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر قائم فرماتا گے. اس لیے بار بار قرآن میں احادیث میں اور علماء کرام اپنے بیانات میں یہی بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو علماء کی صحبت میں لگانا گے, اپنی زندگی کو اللہ والوں کی صحبت میں لگانا گے. تو یہ کہاں سے آئے گا؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور بچے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تب یہ ماحول بنتا ہوا چلا جائے گا. آج کتنا افسوس ہوتا ہے, امت کا کتنا بڑا سرمایہ, کتنے نوجوان ایسے ہیں جو نعوذ باللہ شراب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنے امت کے نوجوان ایسے ہیں جو جوا کھیلنے میں مبتلا ہیں. کتنے امت کے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں نماز تک بھی نہیں ادا کی ہے. یہ گناہ کس کو ملے گا؟ یہ گناہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے گا. یہ گناہ سب سے پہلے ماں باپ کو ملے گا. یاد رکھیں اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے ماں باپ کا گربان اللہ پکڑے گا کہ بتاؤ میں نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے, آپ نے اس کی تربیت نہیں کی ہے, آپ نے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک انسان ہر ایک کا ذمہ دار ہے, کہ بیوی شوہر کی ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے, ماں باپ بچوں کے ذمہ دار ہیں, بچے ماں باپ کے ذمہ دار ہیں. اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو اللہ ماں باپ کے گریبان پکڑے گا, اور اگر بچوں نے ماں باپ کی صحیح خدمت نہیں کی, ان کو صحیح عزت نہیں دیا تو اللہ بچوں کے گریبان پکڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے, اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی اس سے بچ کر کے نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے بڑے بڑے طاقتوروں کو گرا کر کے مار کر کے دکھا دیا ہے, بڑی بڑوں کو سزائیں دے کر کے اللہ نے دکھا دیا ہے. تو محترم ناظرین یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود زندگی ہے, اس کا ایک ایک وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب, یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس زندگی کے اس مرحلے کو اپنے دوست اچھے دوست علماء کرام کی صحبت میں جب ہم زندگی گزاریں گے, ہمیں قرآن بھی پڑھنا آئے گا, نماز کا طریقہ بھی آئے گا, ہمیں دین کی باتیں بھی سیکھنے کو ملے گی, ہمیں اچھی باتیں ایسی باتیں ملے گی جس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بنے گی. اور اگر ہم نے ایسی زندگی گزار لی نہ ہمیں نبی کی سنتوں کی پرواہ ہے, نہ اللہ کی باتوں کی پرواہ ہے, نہ اللہ کے حکام کا ہمیں کیا دکھان گے, کسی دوست مل گیا اس کے پیچھے اگر ہم چلے جائیں گے تو محترم ناظرین میں نے آپ کو مثال سے سمجھا دیا گیا کہ شیطان سے بھی اور سانپ سے بھی زیادہ برا دوست ہوتا ہے. اس لیے ہم جب دوستی کرنا گئے تو اچھے لوگوں سے ہمیں دوستی کرنا گئے جو نماز کے پابند گئے, قرآن پڑھنا جانتے ہیں, جن کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا گئے, اور ایسے لوگ ہیں جن کا وقت اللہ کی یاد میں وقت گزر جاتا ہے. اور آخر میں امت کے ماں باپ سے بھی یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اللہ کے واسطے آپ نگرانی ضرور کیا کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کس لائن کی طرف جا رہی ہیں, کہ ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ کون لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے گئے, کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا گئے, یہ تمام زندگیوں میں ان کا اثر پڑتا گئے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں اثر ضرور ڈالتی گئے. اس لیے فارسی میں مقولہ مشہور ہے صحبت صالح را صالح کند, کہ اللہ والوں کی صحبت اللہ والا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برائی کو اپنے دلوں میں جگہ بناتی ہے. اس لیے ماں باپ سے یہی درخواست ہے کہ کتنے نوجوان بچے آج ہمارے قرآن سے نماز سے دور ہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی غلطی انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی ہے. دوسری غلطی ہے کہ ان کو آزادی میں چھوڑ رکھا گیا. دیکھیے دنیا ہماری بہت محدود ہے, ہم زیادہ سے زیادہ قبر کے بارے میں ہم سوچتے ہوئے جائیں گے تو قبر میں کون ساتھ دے گا؟ قرآن ہے, نماز ہے, اللہ ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں ساتھ دینے والی ہیں. ان سے ہم دوستی کریں, اللہ کو دوست بنائیں, نماز کو دوست بنائیں, قرآن کو دوست بنائیں. ان چیزوں کو جب ہم دوست بنائیں گے ان کا دوست بننا انشاءاللہ زندگی میں بھی فائدہ دے گا, عمر میں, رزق میں, ہر چیز میں, گھر میں سکون بھی اللہ دے گا, آخرت میں بھی اللہ ان کی برکت سے روشنی دے گا اور برکت اور سکون دے گا. اور انشاءاللہ آخرت میں اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح
अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान और नमाज की बरकत से हमें जन्नत में भी अल्लाह तबारक व तआला दाखिला नसीब फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को हमें ज्यादा से ज्यादा कीमती समझते हुए अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के अहकाम को ज्यादा से ज्यादा हमें पूरा करने की हमें कोशिश करना, नबी की सुन्नतों को जिंदा करना गए और कुरान को, नमाज को भी दोस्त बनाना गए और वो वक्त के उलमाए कराम से हमें ज्यादा से ज्यादा सोहबत इख्तियार करना गए। उलमाए कराम से हर मसले को हमें पूछने की कोशिश करते रहना गए। हमारा इस चैनल का मकसद भी यही है कि आप हजरात से यही रिक्वेस्ट है, जो मसाइल हो, जो बातें हो, हमसे पूछते रहे, इंशाअल्लाह हम इसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।